کیا انہوں نے تمہارا پانی روک دیا؟ ہاں۔ کیا انہوں نے تمہیں کھانے سے روک دیا، تمہارا کھانا بند کر دیا؟ ہاں۔ کیا انہوں نے تمہیں میری مسجد میں نماز ادا کرنے سے روکا؟ ہاں، انہوں نے مجھے مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے سے بھی روک دیا۔ تمہارے لیے خوشخبری ہو عثمان، تم آج کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو گے۔ تمام نبیوں کے بعد اس روح زمین پر کیا کوئی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ آپ کو صبر کرنے والا تصور میں آتا ہے؟ ایک خلیفہ جس کی خلافت 22 لاکھ مربع میل پر تھی، جو اپنے وقت کا دنیا کا سب سے طاقتور عہدہ رکھتا تھا، جو نبی کا داماد رہ چکا تھا، ایک نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنے جگر کے 2 ٹکڑے 2 بیٹیاں دی تھی، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود جس کی حمایت میں کھڑے ہوئے تھے، حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ جس کی حفاظت کے لیے تیار کھڑے تھے، وہ کیسا عظمت والا شخص ہوگا؟ مدینے میں فتنہ پھیل چکا تھا، باغی مدینے میں گھس چکے تھے، چاروں طرف افراتفری کا ماحول تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اجازت لینے آئے کہ امیر المومنین آپ اجازت دیجئے، ہم ان باغیوں کو کچل سکتے ہیں، اس فتنے کو ختم کر سکتے ہیں، آپ اجازت دیجئے۔ مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ صبر، نرمی، کیسے صابر شخص تھے، ایک با اختیار شخصیت جو چاہتے تو تمام باغیوں کو ختم کر سکتے تھے، ایک بھی بغاوت کرنے والا زندہ نہیں بچ سکتا تھا، مگر نہیں، یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو باغیوں نے گھیر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا، مگر پھر بھی اپنی فوج کو انہیں ختم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ کیا طاقت نہیں تھی؟ طاقت اتنی تھی کہ ان میں سے ایک بھی باغی زندہ نہیں بچ سکتا تھا۔ پھر کیا بات تھی؟ یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، یہ پیارا مدینہ المنورہ، عثمان اس شہر میں خون کی ایک بوند نہیں گرنے دے سکتا۔ اگر عثمان نے اس شہر میں خون بہایا تو کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دے گا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے لوگوں کے پاس آئے، اور آخری بار جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے لوگوں سے ملے اور انہیں ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، آپ نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں یہ دنیا اس لیے دی ہے کہ تم اس کے ساتھ آخرت تلاش کرو، اس لیے نہیں کہ تم اس میں ہی مشغول ہو جاؤ۔ بے شک یہ دنیا ختم ہو جائے گی، مگر آخرت ہمیشہ رہے گی، آخرت دائمی ہے، تو تم اس فانی دنیا کے دھوکے میں مت پڑ جانا، کہیں یہ تمہیں ہمیشہ کی آنے والی زندگی کو بھلا نہ دے۔ جان لو کہ یہ دنیا ایک دن تمام ہو جائے گی اور پھر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ کا ڈر اور تقوی ہی تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ اللہ کی گرفت سے ڈرو اور فرقوں میں مت بٹو، ایک جماعت بن کر رہو اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ مت بھولو کہ ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا اور تم اس کی رحمت سے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اور پھر فرمایا، اے مدینے کے لوگوں، میں تمہیں الوداع کہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے بعد آپ کو ایک اچھا خلیفہ عطا کرے۔ اور پھر فرمایا، کوئی میری حفاظت نہ کرے، کوئی میرا دفاع کرنے نہ آئے، میری وجہ سے خون کی ایک بوند بھی نہ بہے، میں اپنے گھر جا رہا ہوں اور وہیں رہوں گا جب تک قتل نہ کر دیا جاؤں۔ یہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری خطبہ، آخری یاد دہانی اس امت کو۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 82 سال کی تھی، اور اسی کنویں کا پانی بھی ان کو روک دیا گیا جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے خریدا تھا۔ اس مسجد نبوی میں عبادت سے انہیں روک دیا گیا جسے بڑا کرنے کے لیے انہوں نے زمین خرید کر دی تھی۔ ان کے ساتھ انتہائی ذلت بھرا سلوک کیا گیا، اور یہ وہ چیز تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مختلف احادیث میں شاید سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا واقعہ قرار دیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے، فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عثمان قریب آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے کان میں کچھ کہنا شروع کیا۔ پھر پوچھا، عثمان تم سمجھ گئے؟ عثمان بولے، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، عثمان قریب آؤ، اور پھر کان میں کچھ کہنا شروع کیا، یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان تم سمجھ گئے؟ عثمان بولے،
جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ گیا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جب یہ فتنہ آیا جس میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اپنی طرف سے لڑنے سے منع کیا اور فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے لیے خون کا ایک قطرہ بھی بہایا جائے، مگر اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن حضرت حسین کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر مامور کر دیا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر لگا دیا تھا۔ عظیم صحاباؤں کے بیٹے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دفاع میں لگے ہوئے تھے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ میرے لیے خون کا ایک قطرہ بھی مت بہانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گڑ گڑا رہے تھے، ہمیں اس فتنے کو ختم کرنا ہے، اس سازش کو ناکام بنانا ہے، مگر عثمان رضی اللہ عنہ منع کرتے رہے۔ کیسے بے ادب اور کیسے سخت دل تھے ان لوگوں کے کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک قیدی سے بھی بدتر سلوک کیا۔ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب آنے لگے اور گھر کے دروازے پر آگ لگا دی۔ ایک شخص گھر کے پیچھے کی طرف سے اندر کودا اور بولا یہاں سے چلے جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، خلافت چھوڑ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلافت چھوڑنا چاہتے تھے، مگر انہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ یاد تھے کہ وہ لباس مت اتارو جو اللہ نے تم پر سجایا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ اس شخص سے بولے افسوس ہے تم پر، اللہ کی قسم میں نے جہالت کے دور میں بھی کبھی کسی کو برہنہ نہیں کیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ گھر میں عورتیں بھی موجود ہیں؟ میں اس گھر میں اکیلا نہیں ہوں۔ اس بات پر وہ شخص شرمندہ ہوا اور چلا گیا، اور اس نے اس فتنے سے توبہ کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر پتھر پھینکنے شروع کر دیے، اور انہی پتھروں سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو مارنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑکی سے آواز دی کیا تمہیں پتہ نہیں کہ گھر میں میرے علاوہ اور بھی لوگ موجود ہیں جنہیں تم نقصان پہنچا سکتے ہو؟ وہ بولے ہم تم پر پتھر نہیں پھینک رہے بلکہ اللہ تم پر پتھر پھینک رہا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ بولے اللہ تمہیں رسوا کرے، تم جھوٹے ہو، کیونکہ اگر اللہ مجھ پر پتھر پھینکتا تو ایک بھی نشانہ نہیں چوکتا۔ اس شخص نے بھی فتنہ چھوڑ کر اللہ سے توبہ کر لی۔ پھر وہ سب آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کون عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرے گا۔ تو انہوں نے ایک شخص کو ایک کام کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر تلوار نکالی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ وہ بولا بنو لیث سے ہوں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تم ان میں سے نہیں ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے قبیلے کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اس شخص نے اسی وقت اپنی تلوار نیچے کر لی اور وہاں سے بھاگ گیا اور توبہ کر لی۔ جمعرات کا دن تھا، 16 جولائی تاریخ۔ 82 سال کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ رہے تھے کہ پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی۔ عصر کا وقت اور آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سو گئے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے تھے، مسکرا رہے تھے، اور آپ کے پیچھے ابو بکر اور عمر بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، کیا انہوں نے تمہیں پانی دینے سے منع کیا؟ عثمان بولے ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا انہوں نے تمہیں بھوکا رکھا؟ بولے ہاں یا رسول اللہ، انہوں نے مجھے بھوکا رکھا۔ فرمایا اے عثمان، انہوں نے تمہیں میری مسجد میں نماز ادا کرنے سے روکا؟ بولے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھے وہاں نماز پڑھنے سے روک دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا وہ جس سے عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنا پیار کیا، جس کی رضا کے لیے رات بھر دعائیں مانگتے نکال دی، وہ جس کی موت پر عثمان رضی اللہ عنہ کو چپی لگ گئی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ فرمایا خوشخبری ہو عثمان، آج تم اپنا روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنے والے ہو۔ جو لوگ اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے انہوں نے دیکھا حضرت حسن حضرت حسین آپ کے گھر والے، انہوں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور جب آپ جاگے تو آپ خوشی سے لبریز تھے۔ آپ خوشی خوشی اپنا خواب لوگوں سے بیان کر رہے تھے، اپنے گھر والوں کو سنا رہے تھے، اور اسی دوران وہ لوگ وہ باغی گھر میں گھس گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ 82 سال کے بزرگ اس خواب کے بعد بالکل مطمئن ہو گئے، بیٹھ گئے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگے۔ ان سب کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی۔ وہ لوگ رک گئے، دیکھنے لگے، دیکھو ذرا اس شخص کو، اس کی خوشبو کو، اس کی مہک کو،
کہ ہم اسے کیسے قتل کر سکتے ہیں۔ محمد بن ابی بکر جو فتنے میں مبتلا تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور آپ کی داڑھی پکڑ کر آپ کو مارنا شروع کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ بولے میری داڑھی چھوڑ دے، تمہارے والد بھی اس کی عزت کیا کرتے تھے، اور جب میں تمہارے والد سے جنت میں ملوں گا تو میں انہیں نہیں کہنا چاہتا کہ وہ تم ہو کہ جس نے مجھے قتل کیا۔ اور پھر ان باغیوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر لوہے کی کسی چیز سے مارا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے سر سے خون جاری ہو گیا، اور جہاں وہ سب سے پہلے خون گرا وہ جگہ قرآن تھی، اور قرآن کی کون سی آیت پر گرا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہوگا۔ اور پھر ان میں سے ایک شخص نے تلوار نکال کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ماری۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بچاؤ میں اپنا ہاتھ سامنے کیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کاٹ دیا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ بولے اللہ کی قسم جو ہاتھ تم نے ابھی کاٹا ہے وہ قرآن لکھنے والا پہلا ہاتھ تھا۔ پھر اس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پیٹ میں تلوار گھسا دی۔ آپ کی بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور اپنا ہاتھ بیچ میں لگا دیا، اس کمزرف نے ان کی انگلیاں بھی کاٹ دی۔ اور جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، زمین پر گر گئے، تو ان میں سے ایک باغی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پر کودا اور اس نے 6 بار آپ کے سینے پر پروار کیا، اور وہ بعد میں بولا میں نے 3 بار اللہ کے لیے مارا اور 3 بار اپنے لیے۔ اور پھر انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی لاش کو گھسیٹا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ خون سے لت پت تھا۔ آپ کی بیوی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے گھر میں ڈھونڈا کہ کوئی چیز ہو جس سے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو ڈھک سکوں، مگر انہوں نے سب کچھ جلا دیا تھا، سب کچھ جلا دیا تھا۔ اور پھر میں نے اپنا حجاب اتارا اور اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو ڈھکا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص بھاگتا ہوا آ رہا ہے، دوڑتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے۔ وہ جلدی سے اندر آ گیا، مجھے لگا کہ شاید وہ ہماری مدد کرے گا، مگر اس نے وہ کپڑا بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے سے ہٹا دیا، اس شخص کے چہرے سے جو ابھی شہید ہوا ہے، جو ابھی مرا ہے، جو ابھی پڑا ہوا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد تھا، ایک بار نہیں 2 بار داماد بنا۔ اس نے وہ کپڑا ہٹایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر تھپڑ مارا، اور پھر وہ باغی کہنے لگے کہ کوئی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دفن نہیں کرے گا۔ تو امہات المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھ گئی اور فرمایا اے باغیوں، اگر تم ہمیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دفن نہیں کرنے دو گے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ، امت مسلمہ کی روحانی ماں مدینے کی گلیوں میں بال کھول کر گھوموں گی، اور میں خود عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دفن کروں گی۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی باغی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی باڈی کو آپ کے جنازے کو تدفین کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی میت پر پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ یہ کس طرح کے لوگ تھے، یہ کیسے سخت دل تھے، کیسے ان کے دل تھے۔ اور جب وہ سب آپ کو جنت البقیع میں لے جا رہے تھے تدفین کے لیے تو باغیوں نے بہت کوشش کی کہ انہیں جنت البقیع کے باہر ہی مدفون کیا جائے، مگر انہیں جنت البقیع میں ہی دفن کیا گیا۔ ایک مشہور تابعین لکھتے ہیں کہ جب میں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سفر سے واپس آئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے وہ قرآن دیکھا اور میں نے اس آیت پر خون دیکھا کہ اللہ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہوگا، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر بتایا کہ ان سبھی باغیوں کا انجام بہت برا ہوا، وہ سب انتہائی بری موت مرے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کا ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے اور انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے یا رب، مگر قسم کھاتا ہوں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ عبداللہ ابن مبارک اس شخص کی دعا دیکھ کر حیران ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ کیسی دعا مانگ رہے ہو؟ وہ بولا میں وہ شخص ہوں جس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر لوہے سے وار کیا تھا، دیکھو اللہ نے مجھے کوڑ میں مبتلا کر دیا ہے، میری انگلیاں گل گئی ہیں۔ اور یہ سنتے ہی عبداللہ ابن مبارک نے اس کے ایک لات ماری اور کہا دفع ہو، تو بدترین شخص ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شام کے سفر سے واپس آ رہا تھا اور میں نے لوگوں کی ایک جماعت کو ایک مسجد کے باہر دیکھا جو ایک شخص کو گھیر کر کھڑے ہوئے تھے جو کہ کوڑ کی وجہ سے ہاتھ پیروں سے معذور ہو چکا تھا۔ اور جب میں اس شخص کے قریب گیا تو وہ بولا اے ابو موسیٰ اشعری چلے جاؤ۔ میں نے سوچا کہ یہ شخص میرا نام کیسے جانتا ہے، یہ شخص مجھے کیسے جانتا ہے؟ وہ بولا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے پر میں تمہیں جانتا ہوں، میں وہ شخص ہوں جس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو خنجر سے چھلنی کیا تھا، اور اب دیکھو مجھے، میری حالت دیکھو، میرے ہاتھ پیر
اور اگر ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ دیکھیں تو اس امت میں پہلا فتنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل اور آخری فتنہ خروج دجال. وقت الشهر جوا مريح جهة صلاة التراويح وجهة هنا طفل يصيح يلا افطر سمعت الأذى